بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ملاقات کی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے آپ نے ملاقات کی ہے، اور صحابہ سے آپ نے علم بھی حاصل کیا ہے، اور بہت ساری باتیں عرض کی گئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو صرف چند روایتیں یاد تھی، اس کے علاوہ بہت آپ کو روایتیں یاد نہیں تھی، لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری روایتیں یاد تھیں جن سے وہ مسائل نکالا کرتے تھے، لیکن روایتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بیان کر کے منسوخ کر کے بیان کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی جملہ ایسا نہ ہو جائے کہ جو حدیث کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اضافہ ہو گیا، بعد میں کسی نے جملے کا اضافہ کر دیا اور پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بتا دیا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کا منسوخ کرنا لازم آئے گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نے نہیں کہی ہے۔ تو اسی لیے بہت ساری احادیث آپ کو یاد تھی، آپ کے پاس احادیث کا ذخیرہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ احادیث کے بیان کرنے سے احتیاط کیا کرتے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت سارے مسائل کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو جو ذہن اور آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے جو حاضر جوابی عطا کی تھی وہ بہت زیادہ مثالی تھی۔ آپ احادیث شریفہ سے بہت ہی اہم مسائل بیان کیا کرتے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غفا میں رہا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک شخص ایسا تھا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے یہودی ہونے کا قائل، وہ کہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہودی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہودی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ فلاں جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس طرح کا خیال رکھتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ شادی کی عمر پر پہنچ چکی ہے اور وہ رشتے تلاش کر رہا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی لڑکی کے لیے ایک رشتہ ہے، لڑکی بہت نیک ہے، صالحہ ہے، پرہیزگار ہے، حافظ قرآن ہے، اور بھی بہت ساری اس کے اندر خصوصیات ہیں، لیکن وہ یہودیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو داماد ہے آپ کا، وہ بہت ساری اس کے اندر اوصاف ہے، اچھی صفات ہیں، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ساتھ میں وہ حافظ قرآن ہے اور یہودی بھی۔ تو کہتے وہ آدمی ایک دم چونک گیا
کہ میں میری لڑکی کی شادی کسی یہودی سے کروں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو یہودی کہتے ہیں، تو اس پر آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نبی کے داماد کو یہودی ہیں؟ اعوذ باللہ۔ تو وہ شخص اس وقت طائب ہو گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارنامے کی وجہ سے۔ اور ایسی بہت ساری آپ کے حاضر جوابی کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک۔ انہوں نے ایک مسئلہ دریافت کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اگر کہیں پر دیگچے میں سالن پک رہا ہے اور سالن پکنے کے دوران کوئی پرندہ آ کر اس کے اندر گر گیا، تو گرنے کی وجہ سے وہ سالن کھا سکتے ہیں یا پھر وہ نہیں کھایا جا سکتا؟ تو یہ مسئلہ انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ تو آپ کے چونکہ شاگردوں کی بہت بڑی جماعت تھی، تو آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ سالن دیگچی میں پک رہا ہے اور کوئی پرندہ آ کر دیگچی کے اندر گر گیا، تو اس کی وجہ سے کیا آپ سالن کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ اگر پرندہ پکتی ہوئی دیگچی میں آ کر گر گیا تو اس کی وجہ سے گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، لیکن شوربے کو بہا دیا جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں بھی یہی مسئلہ بتاتا ہوں، لیکن مسئلہ تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ اگر سالن پک رہا ہو، اس درمیان اگر کوئی زندہ پرندہ آ کر دیگچی میں گر جائے تو ایسی صورت میں گوشت بھی پھینک دیا جائے گا اور شوربہ بھی پھینک دیا جائے گا۔ اور سالن پک کر تیار تھا، چولہا بند ہو گیا، آگ نہیں چل رہی ہے، ایسے وقت میں اگر کوئی پرندہ آ کر گر جائے تو شوربہ بنا کر گوشت کھا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ بتایا۔ تو جو مسئلہ پوچھنے والے تھے وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، حدیث کا ان کے پاس علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسئلہ کیسے بتا رہے ہیں؟ یعنی پکتی ہوئی دیگچی میں اگر پرندہ گر جائے تو دونوں بھی کیا ہے؟ حرام ہو جائیں گے۔ کیا وجہ ہے اس؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے انہیں وجہ بتائی کہ جب سالن پک رہا ہوتا ہے اس وقت اگر کوئی پرندہ آ کر اس سالن کی دیگچی میں گر جائے تو اس کی وجہ سے جو اس کا خون ہوتا ہے وہ شوربے کے ساتھ ساتھ گوشت میں بھی مل جاتا ہے، اس وجہ سے شوربہ بھی وہ حرام ہو جاتا ہے اور پھر جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی قابل استعمال نہیں رہتا۔ اگر سالن پک کر تیار ہے، آگ بند ہو گئی، ایسے وقت میں اگر پرندہ آ کر اس میں گر جائے تو ایسی صورت میں جو اس پرندے کے جو خون کے اثرات ہیں وہ صرف شوربے کے اندر پہنچتے ہیں، اس لیے گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو واقعی قرآن و حدیث کے اندر سمجھ عطا کی، بہت گہرائی کے ساتھ آپ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت کے بڑے بڑے محدثین مسائل دریافت کیا کرتے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس وقت بادشاہ تھا، ایک بادشاہ، اس کا نام تھا ابو جعفر منصور، اس بادشاہ کا نام تھا۔ وہ بادشاہ حج کے لیے تشریف لے گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس وقت حرم مکی میں جو حجاج اکرام تشریف لائے ہیں تو وہاں پر حجاج اکرام بہت زیادہ تعداد میں تشریف لائے، اور حرم کی جو جگہ ہے وہ حجاج کے لیے بہت کم تھی، اور حجاج زیادہ ہے اور حرم کی جگہ بہت تنگ تھی۔ تو اس نے اطراف، حرمین کے اطراف یعنی مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو گھر ہیں ان لوگوں کو اس بادشاہ نے نوٹس بھیجی کہ آپ لوگ یہاں سے، میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، آپ کے گھروں کو خرید لوں گا، آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر زمین خرید کر آپ بس سکتے ہیں، اپنی آبادی کو وہاں پر جا کر اپنے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو لوگ انکار کر دیے کہ ہم یہاں سے کعبۃ اللہ کے اطراف سے ہم اپنے گھر خالی نہیں کریں گے، آپ چاہے کتنی ہی ہمیں رقم دے دیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت اس سال حج کو آئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس کسی طریقے سے مسئلہ پہنچا کہ بادشاہ چاہتے ہیں کہ حرمین کے جو صحن ہے اس کو اور زیادہ وسیع کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو آئے دن لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ آسانی کے ساتھ طواف کر سکے اور مسجد حرام میں نماز ادا کر سکے، لیکن لوگ بادشاہ کی زبان کو سننے سے انکار کر دیں، وہ اپنے گھروں کو خالی نہیں کر سکتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بادشاہ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے انہیں سمجھایا کہ لوگوں سے آپ یہ سوال کریں کہ
پہلے سے آپ لوگوں کے گھر یہاں پر موجود تھے اور کعبہ بعد میں آ کر یہاں پر بسایا گیا، یا پھر پہلے سے کعبہ موجود ہے اور آپ لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوئے؟ تو اس طریقے سے سوال ہے۔ اگر وہ لوگ یہ جواب دیں کہ کعبۃ اللہ بعد میں آیا اور ہم لوگ یہاں پہلے سے ہیں، تو یہ وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہیں یہ کہیں کہ اگر وہ لوگ کہیں کہ کعبۃ اللہ تو پہلے سے آباد ہے اور ہم لوگ بعد میں یہاں ہیں، تو ان سے کہیں کہ کعبۃ اللہ کی زمین یہاں پر جو حجاج اکرام ہیں ان کو مناسک کی ادائیگی کے لیے تنگی پیش آ رہی، تو اسی لیے آپ لوگ یہاں سے کسی اور جگہ جا کر اپنا گھر بنائیں۔ اس طریقے سے بادشاہ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسئلہ سمجھایا۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو سمجھایا، اس طریقے سے لوگ وہاں سے خالی ہو کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر اپنے گھر آباد ہوئے۔ پھر بادشاہ نے حرمین کی توسیع کر دیا، مسجد حرام کو کشادہ کر دیا لوگوں کے لیے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے اندر بہت زیادہ فضائل موجود ہیں کہ ان کے وقت کے بہت بڑے دوسرے امام تھے، ان کا نام تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابو حنیفہ کے پاس اتنا علم ہے کہ اگر وہ انہوں نے اس ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اگر اس ستون کو وہ سونے کا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس ستون کو اگر وہ سونے کا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اتنے دلائل ہے کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے سے اس ستون کو سونے کا ثابت کر کے بتائیں گے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی قرآن و حدیث میں اس وقت تک ایک عبور حاصل نہیں کر سکتا، قرآن و حدیث کے سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو نہ پڑھ لے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت و جلالہ نے آپ کو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے قرآن و حدیث سے نئے نئے پیش آنے والے مسائل کو نکالنے کا ملکہ عطا کیا۔ آپ کے اندر یہ قابلیت تھی کہ آپ اس زمانے میں جو بھی نئے مسائل پیش آتے تھے ان کو قرآن و حدیث سے ان مسائل کو نکال کر لوگوں کے سامنے بتلایا کرتے کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کو اللہ رب العزت و جلالہ نے یہ ملکہ اور یہ صلاحیت عطا کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 150 ہجری تک آپ کی ولادت ہوئی 80 ہجری میں اور آپ کی وفات ہوئی 150 ہجری میں۔ وفات کیسے ہوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی؟ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو حکومت تھی وہ اموی حکومت کہا جاتا تھا اس کو اور عباسی حکومت کہا جاتا تھا۔ ان دونوں حکومتوں کی جانب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیشکش ہوئی تھی، یہ آفر ہوا تھا کہ آپ قاضی القضاء بنیں، یعنی حکومت کی جانب سے جتنے بھی مسائل بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی فیصلے صادر کیے جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ آپ ہی کے ذریعے سے صادر ہوں گے۔ تو حکومت ان کو ایک عہدہ دینا چاہتی تھی صدر قاضی کا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کا اس عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ اس کے پیچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں، اموی حکومت یا عباسی حکومت، یہ حکومتیں ایسی تھی جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتی تھی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتی تھی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ناانصاف لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت میں شامل ہونا نہیں چاہتا، کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ اگر میں ایسی حکومت کا عہدہ قبول کر لیتا تو وہ تو ظالم تھے، میں بھی ان کے ساتھ اس ظلم کے اندر مدد کرنے والا بن جاتا، میں بھی ان کے ساتھ ان کے عہدے کو قبول کر لوگوں کے اوپر جو فیصلے نافذ کیے جاتے تھے وہ ناانصافی پر مبنی رہتے، تو میں بھی حکومت لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا شامل ہوتا، اس لیے میں نے حکومت کے عہدے کو قبول نہیں کیا۔ تو ان کے اس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے پہلے ان کے اوپر اموی حکومت میں جو بادشاہ تھے وہ بادشاہ کی طرف سے ان کے لیے آرڈر جاری ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اس عہدے کے نہ قبول کرنے کی وجہ سے 110 کوڑے لگائے گئے، 110 کوڑے لگائے گئے۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 110 کوڑے لگائے۔ پھر اس کے بعد حکومت بن گئی، عباسی حکومت آئی، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے پھر پیشکش ہوئی کہ آپ صدر قاضی کا عہدہ قبول کریں،
لیکن وہ حکومت بھی ناانصافی کرتی تھی لوگوں کے ساتھ، ظلم کرتی تھی پبلک کے اوپر، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے عہدے کو بھی قبول نہیں کیا، تو ان کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں ڈال کر تقریباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر پیش کیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ رب العزت و جلال نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو قرآن و حدیث سے جو آپ نے مسائل نکالے ہیں، وہ مسائل بہت لاکھوں کی تعداد ہیں کہ اس میں ہر ایک کے مسائل نکلے گئے، طہارت کے مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، روزے کے مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، حج کے مسائل ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہے، نکاح کے مسائل ہے، بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جو اللہ نے قرآن میں صراحتاً بتلا دیے، اور دوسرے وہ مسائل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، تیسرے وہ مسائل ہیں جو صحابہ نے بتلا دیے۔ اس کے بعد جو نئے نئے مسائل پیش آتے گئے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث میں خود غور کیا اور اپنے شاگردوں کو لے کر ایسے لاکھوں مسائل جمع کیے جو آئندہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی حفاظت کا کام کیا، قرآن و حدیث کی حفاظت کا اور قرآن و حدیث کی خدمت کا بہت بڑا کام کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جتنے بھی ایشیائی ممالک ہیں اور دوسرے عراق وغیرہ ممالک ہیں، وہاں پر جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اور جو زیادہ سے زیادہ مسائل پر عمل کرتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن و حدیث سے نکال کر بتائے ہوئے مسائل ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ حنفی کہلائے جاتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت والجلال نے بہت بلند مقاموں پر تبادلہ کیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت والجلال کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کی بہت بڑی خدمت کی ہے، لوگوں کو نئے نئے مسائل کا جواب دیا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر، یعنی قرآن و حدیث سے بھی آپ نے مسائل بتائے ہیں اور نئے نئے جو مسائل پیش آتے تھے وہ مسائل کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ تو اس لیے وہ ہمارے محسن ہیں، اس امت کے اوپر انہوں نے احسان کیا، تو اس لیے ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو حالات ہیں زندگی کے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم تو نام سن لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کون ہے، ابو حنیفہ نہیں معلوم، ابو حنیفہ کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ بتایا، ہم جتنے بھی ہندوستان کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، لیکن اس طریقے پر جو سب سے زیادہ عمل کر کے بتائے اور لوگوں تک اس طریقے کو پہنچایا وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آج پورے بر صغیر کے اندر وہی مسائل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچے اور آپ نے پوری امت تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ہم بار نام سنتے ہیں ان کا، لیکن ذہن میں ان کی تاریخ بھی رہنا چاہیے کہ وہ کون ہیں، ان کے کیا کارنامے تھے اور انہوں نے کیا کارنامہ ادا کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے نئے نئے مسائل کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور آج تک بھی دنیا ان کے بتائے ہوئے مسائل کو فالو کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی جانب سے یہ کام کیا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے گزشتہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، لیکن ان کی ہی ایک بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے تھے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ بات سنی ہے کہ ایک آدمی کو سال بھر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ 4000 درہم ہوتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں سال بھر کا جو خرچہ تھا 4000 درہم، بس اتنا ہی اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اگر تجارت کرنے کی وجہ سے 4000 درہم سے اگر کچھ اضافہ بھی ہو جاتا تو میں اس کو کسی کی مدد میں خرچ کر دیتا ہوں، اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ مال میں اپنے پاس نہیں رکھتا۔ یہ دنیا سے لا تعلقی ہے۔ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سے مسائل بھی بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ تجارت بھی کرتے ہیں، اور تجارت کر کے ایسا نہیں ہے کہ کروڑ روپے اور کئی زمینیں کئی جائیدادیں آپ نے اپنے نام کر لی، ایسا نہیں، بلکہ آپ تجارت کر کے صرف اپنے لیے اتنا ہی مال اپنے پاس رکھا کرتے تھے جو ایک سال کے لیے آدمی کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس سے زیادہ اگر 1 روپیہ بھی بڑھ جاتا تو اس کو اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں خرچ کر دیتے۔
تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے، تو اس کو ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے دوست احباب کے سامنے بتلانا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کی زندگی کے کیا کیا حالات۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے اللہ رب العزت والجلال کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت